الزام لگایا کہ احمد نقشبندی شیعہ ہے، پھر اس نے دوسرا الزام ہم پہ یہ لگایا کہ احمد نقشبندی حرمین شریفین کے خلاف تقریریں کرتا ہے، پھر اس نے تیسرا الزام ہم پہ یہ لگایا کہ یہ مسجد نبوی اور حرمین پہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، الگ سے جماعت بنا کے نماز پڑھتا ہے، چوتھا الزام اس نے یہ لگایا کہ یہ لوگ ہمارے کو جو ہے وہاں پر وہابی 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 کہہ کر یہ ہم کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جب ہمارے مترجم آئے وہاں پر، کیونکہ مترجم آنے تک ہمارے پاس 2 گھنٹے کا وقت لگا، وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک، بلکہ کیونکہ مترجم آنے کے بعد گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہماری اور پولیس کی گفتگو ہوتی رہی، جو انہوں نے الزام لگا اس کے بعد انہوں نے کلیریفیکیشن جب ہم سے پوچھا ہم ان کو دینے لگے، تو یہ ہماری 3-3.5 گھنٹے کی بیٹھک پولیس اسٹیشن میں رہی۔ باب صدیق کے پاس ہماری آدھے گھنٹے کی بیٹھک پولیس کے ساتھ رہی، لگ بھگ 3 سے 4 گھنٹے میں پولیس کے ساتھ بیٹھا رہا، لیکن اس اثنا میں ہمارے سے جو سوال ان لوگوں نے جو الزام لگائے تھے، اس پولیس والے نے ہم سے سوال کیا، ہم اس کو پورا مکمل طور پر ہم نے اس کو جو ہے کلیئر کیا کہ آپ بتائیں کہ اگر میں شیعہ ہوتا نعوذ باللہ من ذالک تو میں آپ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق کے ختموں میں کیوں بیٹھتا؟ کیونکہ میں صبح سے لے کے شام تک حضرت ابوبکر صدیق کے ختموں میں بیٹھے ہوا ہوں، اور میرے تقریباً 100 سے زائد ویڈیو سعودی عرب کی پولیس کو میرے دیے گئے تھے۔ میں نے کہا میرے یہ تو آپ کے پاس 100 سے زائد ویڈیو ہے، میں نے کہا میں ہندوستان کا وہ مقرر ہوں جس کے کم سے کم 5000 سے 10,000 بیانات یوٹیوب پر اپلوڈ ہے، آپ ایک بیان نکال کے بتا دیں جہاں کہیں میں نے صحابہ کی گستاخی کی ہو، اولیاء اللہ کی گستاخی ہو، یا اہل بیت کے تعلق سے گناہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک جھوٹا الزام ہے۔ تو جب میں اس کو کلیئر کیا وہ اس کو بات سمجھ۔ دوسرا اس نے کہا کہ آپ جو ہے حرمین کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ ہم نے کہا نعوذ باللہ، ہم حرمین کے خلاف کب بولتے ہیں؟ ہم آپ بتا دیں ہمیں حرمین کے خلاف ہم نے کبھی بولا ہے؟ ہم نے کہا ہم تو حرمین سے اگر ہمارے کو نفرت ہوتی، بغض ہوتا، تو ہم یہ 7ویں مرتبہ حرمین شریف کو آ رہے ہیں، 7ویں مرتبہ۔ اس سے پہلے میں 4 مرتبہ اپنی فیملی کے ساتھ حرمین کو پہنچا۔ ہم لاکھوں روپیہ لگا کر یہاں پر خرچہ کر کے آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں تاکہ ہمیں ہمارے آقا سے محبت ہے، ہمیں مکے سے محبت ہے، ہمیں مدینے سے محبت ہے، ہمیں کعبے سے محبت ہے۔ تو سارے اس کے الزامات کا جب میں نے وہاں پر خلاصہ دیا تو پولیس کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان کو جو ہے جھوٹے انداز میں جو ہے یہاں پر لایا گیا۔ تو اس کے بعد پھر جب ہماری بات چیت ختم ہو کے پولیس کیونکہ مجھ سے پوچھ رہی تھی اور وہ اپنے پاس جو ہے کمپیوٹر میں اس کو فیڈ کر رہے تھے، جب فیڈ کر رہے تھے لاسٹ کوسچن ہو چکا، فائنلائز ہو چکا تھا۔ اب جب پھر ایک مرتبہ پولیس اسٹیشن کو مظفر بہاری اور اس کا دوست آئے تاکہ ہم کو وہاں پر پھر سے ذلیل و رسوا کرے، لیکن الحمدللہ جس کا حامی مدینے والا نبی ہو اسے کون رسوا کر سکتا ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے مظفر بہاری کو، ہماری آنکھوں کے سامنے اس کے دوست متوع کو پولیس نے جھڑکی دے کر پولیس اسٹیشن سے ہٹا دیا، جھڑکی دے کر پولیس اسٹیشن سے ہٹالا، کیونکہ جب وہ ہمیں بات کیے تو ان کو سمجھ میں آئی یہ کیا چیز ہے۔ آپ کو وہی لوگ چھوڑا گیا تھا؟ نہیں، نعوذ باللہ، یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی متوع ہم کو نہیں چھڑایا، کوئی نہیں۔ باضابطہ طور پہ آپ کے وجے نگر کالونی کا ایک لڑکا ہے، اس لڑکے کو ہم نے مترجم کی حیثیت سے بلایا اور اس لڑکے کی باضابطہ طور پر پیپر پہ سگنیچر ہوئی۔ اس لڑکا وہ جو میرا شاگرد ہے، میرا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے جو ہے پوری بات کی پولیس والوں سے۔ اس میں نعوذ باللہ اللہ کی لعنت اور جھوٹ بولنے والوں پر مظفر بہاری نے نہ چھڑایا، البتہ اس نے تو ہم کو اریسٹ کروایا، اس نے ہم پہ جھوٹے الزام لگائے، اس نے ہم پہ تہمت لگائی، اس نے ہم کو جب مناظرے میں ہارا تو اس نے پولیس کے ذریعے سے ہم کو رسوا کرنے کی ناپاک منظم سازش کیا۔ آپ سعودی ایمبیسی سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیے، میں سعودی ایمبیسی سے تو میں بہت کچھ کہنا چاہوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے سعودی عرب گورنمنٹ نے ان متوعوں کو، بالخصوص مظفر بہاری جیسے چچوروں کو، سعودی گورنمنٹ نے اس لیے نہیں رکھا کہ یہ آنے والوں کو ان کے عقائد پر گفتگو کرے، کیونکہ سعودی عرب پوری دنیا کا اسلامک سنٹر ہے، وہاں پر آنا سب کا حق ہے، سب کا حق ہے۔ وہاں پر سنی بھی آتا ہے، وہابی بھی آتا ہے، شیعہ بھی آتا ہے، سلفی بھی آتا ہے، وہاں پر جو ہے اہل حدیث بھی آتا ہے، وہاں پر بھورے بھی آتے ہیں، کھجے بھی آتے ہیں، خارجی آتے ہیں، داؤدی آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور ہر ایک کا اپنا عقیدہ الگ ہے۔ آپ کو اس بات کے لیے سعودی گورنمنٹ نے نہیں رکھا کہ تم لال کپڑے کیوں پہن کے آئے، تم ہرے کپڑے کیوں پہن کے آئے، تم پیلے کپڑے کیوں پہن کے آئے، تم پھٹے کپڑے کہیں کو پہن کے آئے، تم یہ ناچنا کہیں کو کرے، تم یہ گانا کہیں، تم کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر کوئی اللہ تعالیٰ مظفر بہاری کی خبر میں نہیں پوچھے گا کہ وہ جو ہے پیلے کپڑے کہیں کو پہنا تھا، لال جو پہنا اللہ اس کو پوچھے گا، پہننے والا اپنی خبر کا جواب خود دے گا۔ آپ کون ہوتے ہیں اس سے سوال کرنے والے؟ آپ ویزا دے کے وہاں پر سیلیبریٹیز کو جب آپ بلاتے ہیں تو آپ ان سے ایسے اخلاق کا مظاہرہ کرو تاکہ وہ تم سے کچھ سیکھ کے جائے۔
तुम तो सऊदी वहां पे लोगों को बहस कर रहे हो, तकरार कर रहे हो, मुनाजरे कर रहे हो, किसी की टोपी पकड़ के वीडियो बना रहे हो, किसी की जो दाढ़ी पकड़ के वीडियो बना रहे हो, किसी का जुबा पकड़ के वीडियो बना रहे हो, किसी की ताबीज पकड़ के वीडियो बना रहे हो। और एक बात मैं आपसे सऊदी गवर्नमेंट से यह भी कहना चाहूंगा कि जरा देखिए, अगर आपके पास कोई आदमी आता है, अगर उसमें कोई खामी है तो आप इस्लाह कीजिए, लेकिन आप उसकी खामी पर एक वीडियो बना के आप उसको पूरे मुआशरे में जलील कर रहे हैं। ये कौन सा आपका इंसाफ है? ये कौन सा आपका कानून है? ये कौन सी आपकी जो है तरीके कारकर्दगी है काम करने का? आपके पास आदमी इबादत के लिए आता है, जिक्र अस्कार के लिए आता है, जियारत के लिए आता है, करने दीजिए। हाँ, आपकी अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर हम कुछ गलत कहते हैं तो आप बिल्कुल बात पकड़ के पूछिए। कोई आदमी अपने आका को या नबी सलाम अलैका या रसूल से, आप उसके ऊपर पीछे पड़ जा रहे हैं। कोई दरूद ताज पढ़ता है तो मुतव्वे उसको किताब खींच रहे हैं, उसके पीछे पड़ जा रहे हैं। क्यों भाई? अरे उन्हें दरूद ताज पढ़ता है, उसकी मर्जी, पढ़ने दीजिए। आप उसको क्यों उसको टॉर्चर करते हैं? क्यों आप उसको सताते हैं? उसका अकीदा है, उन्हें जवाब देगा। अल्लाह उससे पूछेगा, अगर गलत है तो उन्हें जवाब देगा, सही है तो उन्हें सवाब पाएंगा। आप उसको टॉर्चर के ये मुजफ्फर बिहारी जैसे लोग सऊदी गवर्नमेंट को बदनाम करने की मुनज्जम साजिश चल रहे हैं, मुनज्जम साजिश। और एक दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूंगा कि एक लाल रुमाल वाले मुतव्वे ने जो मदीने शरीफ में बैठकर मेरे मुताल्लिक वीडियो बनाया है, उसका नाम शायद अनस है, उसने वीडियो बनाकर कहा कि अहमद नक्शबंदी को यहां पर हथकड़ियां पिनाया गया। हथकड़ी, आप ये बताएं, हथकड़ी जो हाथों में पहनते इसी को कहते हैं ना, हथकड़ी जो हाथ में पिनाई जाती है, हथकड़ी। अब मैं सऊदी गवर्नमेंट से इस लाल रुमाल वाले चिंदी चोर मुतव्वे के बारे में आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जरा अंदाजा कीजिए, ये शख्स आपको बदनाम कर रहा है। भाई हथकड़ी आप क्यों पिनाएंगे? क्या मैं वहां जिना किया? क्या मैं वहां पे मर्डर किया? क्या मैं वहां पे चोरी किया जो आप हथकड़ी पिनाएंगे? अगर आपसे मुनाजरा हुआ तो क्या हथकड़ियां पिना देते हैं? आपका आदमी आपकी मस्जिद में बैठ के सऊदी गवर्नमेंट आपको बदनाम कर रहा है। आप इस आदमी की रिपोर्ट लें। इसकी जो वीडियो है मैं आपकी एम्बेसी को जरूर बजरूर सेंड करूंगा। मैं अपने पूरे जितने सोर्सेस हो सकते हैं वो सारे सोर्सेस के जरिए सऊदी एम्बेसी से भी रुजू होऊंगा। मैं इंशाअल्लाह ताला इंडियन एम्बेसी से भी रुजू होऊंगा, क्योंकि जो हरकत मेरे साथ हुई मैं नहीं चाहूंगा कि फिर आइंदा किसी के साथ हो। आप हथकड़ियां पिनाए, आप इतनी बड़ी झूठ कैसे बोल सकते हैं? आप इतनी बड़ी झूठ आप कैसे बोल सकते हैं? फिर एक शख्स ने मुझसे यह भी कहा कि मौलाना हमने सुना है कि आप मस्जिद नबवी में बैठ के चिल्ला चिल्ला के आप बात कर रहे थे। भाई जब आप मेरे आका की गुस्ताखी कर रहे हैं, मेरे नबी की गुस्ताखी कर रहे हैं, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक को आप रसूल अल्लाह से ईसा अलैहिस्सलाम से तकाबुल कर रहे हैं, तो मैं आपके सामने क्या मीठे मीठे बातें करूंगा? प्यार भरी बात करूंगा? मैं आपके रिश्ते में, मैं आपका रिश्तेदार थोड़ी हूं, आप मुझसे कोई रिश्ता करने मुझे बुलाए थे वहां पे जो आपके साथ मैं प्यार भरी बात करूंगा? आप तो गुस्ताखी कर रहे हैं, तो गुस्ताखी का जवाब तो बांगे दहल दिया जाता है, बांगे दहल जवाब दिया जाता है। तो इस तरीके से ये लोग मुनज्जम तौर पे बदनाम करने की नापाक कोशिश और साजिश कर रहे हैं। आपका वीडियो जो मुजफ्फर बिहारी से मुनाजरा हुआ उसका वीडियो रिलीज क्यों वायरल नहीं हुआ? नॉर्मल वीडियो हर किसी का वो लोग वीडियो रिलीज करते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुजफ्फर बिहारी मरते दम तक भी मेरा वीडियो रिलीज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि मुजफ्फर बिहारी की उस वीडियो में इतनी जिल्लत हुई है, उन्हें एक जगह भी जो है मेरे ऊपर गालिब आने की कोशिश करता रहा मगर आ नहीं सका मेरे ऊपर गालिब, क्योंकि मैं उसके जो सवाल का जो मैं उसके जवाब दिया वो ऐसे जो है उसकी वाट लगी है, उसकी पहली मर्तबा उसको उसकी नानी याद आई, इसलिए वो जो है मेरा वीडियो वो हरगिज वायरल नहीं कर सकता। दूसरी चीज ये है, मुजफ्फर बिहारी इसलिए भी वीडियो नहीं वायरल कर सकता क्योंकि मुजफ्फर बिहारी ये वीडियो वायरल करेगा तो ये बात सऊदी एम्बेसी तक पहुंचेगी और सऊदी एम्बेसी खुद मुजफ्फर बिहारी को पकड़ के जूते मार के निकाल देगी, सऊदी गवर्नमेंट। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने यह बहसो मुबाहिसा करना, मुनाजरा करना, यह करने के लिए मुजफ्फर बिहारी को वहां नहीं रखा गया। मुजफ्फर बिहारी ये काम के लिए नहीं है। मुजफ्फर बिहारी का काम है कि वो लोगों को इस्लाह करे, लोगों के साथ अच्छी बात करे, किसी को नमाज के मसाइल बताए, किसी को जो है उम्राह के मसाइल बयान करे, किसी को जरूरत है तो हज के मसाइल बयान करे, किसी को जरूरत है तो मदीने के आदाब बयान करे, जियारत का तरीका बयान करे। ये काम के लिए मुजफ्फर बिहारी अहमद नक्शबंदी से बहस करने के लिए गवर्नमेंट ने नहीं बिठाई। जितने पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज आते हैं, जितने इंडिया के सेलिब्रिटीज आते हैं, जो है बांग्लादेश के सेलिब्रिटीज आते हैं, कनाडा के आते हैं, लंदन के आते हैं, सबको पकड़ता है, रुसवा करता है, सबको पकड़ता है, रुसवा करता है, सबको पकड़ता है। भाई तेरे को रुसवा करने के लिए थोड़ी बिठाया गया। इसलिए अगर मुजफ्फर बिहारी ये वीडियो डालेगा तो खुद मुजफ्फर बिहारी की नौकरी वहां से चली जाएगी, इसलिए इसने ये वीडियो अब तक वायरल नहीं किया। क्या आपके साथ वहां पर जुल्म और ज्यादती हुई?
بالکل ہمارے ساتھ بہت بڑی ظلم و زیادتی. بھائی آپ کے پاس ایک آدمی جو پورے ہندوستان میں جانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے, جو اب تک 13 کنٹریز میں الحمدللہ سرکار کی نالن پاک کے صدقے میں اسلام کا ڈنکا بجا چکا ہے, تقاریر کی دنیا سے معروف ہے, دنیا جس کو جانتی پہچانتی ہے, جس کو حرمین میں ہزاروں لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں, ریسپیکٹ دے رہے ہیں, جس کے لاکھوں چاہنے والے ہیں, آپ ویسے آدمی کو پکڑ کے آپ پولیس اسٹیشن میں بٹھا رہے ہیں, ویسے آدمی کو پکڑ کے آپ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں, ویسے آدمی کو پکڑ کے آپ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک لوگوں کے سامنے غلط وائرل کروا رہے ہیں. اب بتائیے آپ اس سے بڑی جو ہے آپ ظلم و زیادتی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا یہ کام تو یزید کرتا تھا. نبی کی بارگاہ میں آنے والوں کو یزید ستاتا تھا, یزید کے حواریین ستاتے تھے, نبی کا نام لینے والوں کو. ارے بھائی آپ مجھے اتنا بتائیں, ہمارے پاس بھی درگاہوں میں اجمیر شریف ہو, گلبرگہ شریف ہو, برگاہ نظام الدین اولیاء ہو, سرکار یوسف شریف بابا ہو, سرکار بابا شرف الدین صاحب ہو, ہمارے پاس اگر کوئی کافر بھی آ جائے تو ہم اس کے بھی سر پہ امامہ بن کے عزت دے کے بھیجتے ہیں. ہم کسی کو ذلیل نہیں کرتے, ہماری بارگاہوں میں کسی کو ذلیل نہیں کیا جاتا, کسی کو ذلیل نہیں کیا جاتا. ہمارے پاس تو فلم ایکٹرز آتے ہیں درگاہوں کو, ہمارے پاس جو ہے لیڈرز آتے ہیں درگاہوں کو, ہمارے پاس بڑے بڑے پرائم منسٹر حاضری دینے آئے بارگاہوں میں, مگر ہم نے کبھی کسی کو رسوا نہیں کیا. ہم کافروں کو رسوا نہیں کر رہے ہیں. اور آپ جو ہے بڑے بڑے اسلامک سیلیبریٹیز کو, جن کا تعلق پوری دنیا میں ہے, جن کو پورے چاہنے والے پوری دنیا میں, آپ ویسے لوگوں کو بلا کے آپ جو ہے نعوذ باللہ وہاں پر آپ رسوا کر رہے ہیں. یہ میں سعودی گورنمنٹ سے ریکویسٹ پھر ایک بار کروں گا, اللہ کا واسطہ آپ ان متووں پر ایکشن لیجئے, ورنہ یہ متوے آپ کو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں. پوری دنیا میں سعودی عرب کا نام خراب جا رہا ہے, پوری دنیا میں جو ہے اسلام کے نام سے بہت بڑا فتنہ. دیکھیے جو میرے ساتھ ہوا, یہ پوری دنیا نے اس کو فیس بک پہ دیکھا, فیس بک کے اوپر اس کو دیکھا, اور یوٹیوب کے اوپر اس کو دیکھا, ہزاروں لاکھوں ویوز ہے, لاکھوں ویوز. جب ایک غیر مسلم کے سامنے سے یہ ویڈیو گزر رہا, یہ فوٹو گزر رہی کہ احمد نقشبندی کو مدینے میں بلا کر ان لوگوں نے مناظرہ کیا, ایسے انگلی بتا کے ویسے انگلی بتا کے پولیس میں بٹھائے, ہتکڑی پہنائے, تو کیا میسج جا رہا ہوں گا کہ مدینہ شریف کے تعلق سے کیا میسج جا رہا ہے لوگوں کے بیچ میں کہ مدینہ بھی امن کی جگہ نہیں ہے, مدینہ بھی فتنے کی جگہ ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. یہ میسج دے رہے ہیں آپ, یہ میسج دے رہے ہیں آپ بدنام کر رہے ہیں پوری گورنمنٹ کو, پوری سعودی گورنمنٹ کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں, مدینے کی حرمت کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں. میں گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ ان کے اوپر ایکشن لیں, ان متووں کو رکائیں, اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, نہ ان کی سعودی گورنمنٹ کے پاس کوئی اوقات ہے, نہ سعودی پولیس کے پاس کوئی ان کی اوقات ہے. کیا آپ حکومت ہندوستان سے کچھ مطالبہ کرتے ہیں؟ جی ہاں بالکل, میں حکومت ہندوستان سے میں مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ میں انڈیا ایمبیسی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ اپنے پرسنل لیٹر پر سعودی گورنمنٹ سے آپ یہ ریکویسٹ کریں کہ کسی بھی انڈین کو یہ متوے آج کے بعد ہرگز نہیں پکڑے, کسی کو نہیں پکڑیں, کیونکہ ہم جاتے ہیں ہماری مرضی کے, ہم مالک ہیں, ہم جیسے چاہیں گے ہمارے نبی کو ہم یا رسول اللہ کہہ کے پکاریں گے, المدد یا رسول اللہ کہہ کے پکاریں گے, اغثنی یا رسول اللہ کہہ کے پکاریں گے. ہمارے عقیدے پر کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, ہمارا عقیدہ ہے ہم جیسے چاہیں اپنے آقا کو پکاریں گے, ہمارا اختیار ہے. ہم یا نبی سلام علیکہ پڑھیں گے, ہم یا نبی یا رسول سلام علیکہ پڑھیں گے, ہمارا اختیار ہے, ہماری خبر میں ہم جواب دیں گے. کسی کے متوے کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ ہم کو روکے, ہمارے اوپر ایکشن لے یا ہمارے کو اعتراض کرے. کوئی ہم کو نہیں کہہ سکتا, ہم کو جو کرنا ہے ہم برابر کریں گے. ہاں اگر ہم کوئی ایسی غلط حرکت کر رہے ہیں جس سے واقعی اسلام کی مخالفت ہوتی ہے, یا سعودی گورنمنٹ کے اوپر کوئی بات آتی ہے, آپ بولیے, ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے. آپ مسجد نبوی شریف میں جب لوگ زیارت کے باب السلام سے سرکار کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, آپ وہاں سے لوگوں کو بھجا رہے ہیں, سارے لوگ خاموش نکل رہے ہیں, کیونکہ آپ کو وہاں پر انتظامات میں پرابلم ہوتی ہے, ہم یہ بات جانتے ہیں. اگر پوری بھیڑ اگر وہاں رک جائے, کیونکہ ایک ایک عاشق دن بھر اگر سرکار کرنے ٹھہر جائے گا تو انتظام کیسا ہوگا؟ آپ ہکال رہے ہیں, ود ان 2 منٹ سارے لوگ جو ہے سرکار کے روزے کے سامنے سے نکل جاتے ہیں, آپ نکال رہے ہیں, ہم ایکسپٹ کرتے ہیں, ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ انتظام اچھا کر رہے ہیں. لیکن باہر نکلنے کے بعد کوئی آدمی ہاتھ بن کے کھڑا تو ہاتھ کئی کو بنا, تو رو رہا تو کئی کو رو رہا, تو ٹوپی پکڑ کے پھینک دے رہے. اب اس سے بڑی بدبختی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی آدمی برکاتی ٹوپی, رضوی ٹوپی پہن کے آتا ہے تو یہ مظفر بہاری اور اس کے جو دوست متوے وہ لوگ, اے اعلی حضرت باہر نکل, اے احمد رضا باہر آ, اس قسم کی نازیبا گفتگو آپ کرتے ہیں, اس قسم کی جو ہے بزرگوں کی گستاخی, شرارت, ضلالت, بدماشی آپ کر رہے ہیں. اور میں نہیں چاہوں گا کہ سعودی عرب گورنمنٹ بدنام ہو, مکہ اور مدینہ کے تقدس کو بدنام کیا جائے,
میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان شیطانوں پر آپ ایکشن لیں تاکہ مدینے کی عزت و حرمت باقی رہے. آپ کے پاس تو سیلیبریٹیز آتے ہیں, آپ ان کو عزت دیجئے, ان کو آپ دعوت دیجئے, ان کو آپ اچھی طریقے سے ریسپانس دیجئے, تاکہ ہم اپنے شہر میں آنے کے بعد سینہ ٹھوک کے بولیں کہ ہمارے مسلمان ملک سعودی عرب میں الحمدللہ اتنے اچھے اخلاق ہیں, اتنا اچھا کردار ہے, اتنی اچھی جو ہے ان لوگوں کی کوالٹیز ہے, وہ اتنے اچھے طریقے سے آنے والوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں. جب ایئرپورٹ پہ اترے تو آپ پھول دے رہے ہیں, اندر بلا کے باہر آپ جو ہے مناظرہ کر کے ہار گئے, ذلیل ہو گئے, رسوا ہو گئے, تو آپ جیل میں ڈال رہے ہیں, پولیس اسٹیشن کو بھیج رہے ہیں. یہ کون سی عقل مندی ہے, یہ کون سی اخلاق ہے آپ پہ؟ یہ تو بدتمیزی ہے, یہ تو انتہائی دردناک ہے. اب میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا تو میں کیا کروں گا؟ اب میں کیا آپ کے محبت کی باتیں کروں گا؟ نہیں کروں گا. میں اب اس کے بارے میں پورے ہندوستان میں اس کا تعارف کرواؤں گا کہ یہ لوگ وہاں پر ایسا کرتے ہیں. اسی لیے میں سعودی ایمبیسی سے ریکویسٹ کرتا ہوں, پلیز آپ, اور انڈین ایمبیسی سے بھی, میں انڈین گورنمنٹ سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کے متعلق سعودی گورنمنٹ کو آگاہ کریں اور سعودی گورنمنٹ ان کے اوپر ایکشن لے, ان کو وہاں سے ہٹائیں تاکہ زائرین آنے والوں کو سکون سے زیارت کرنے کا موقع ملے. اگر کوئی گنبد خضرا شریف دیکھنا چاہے تو دیکھنے دیجیے, گنبد خضرا کو دیکھے تو ٹینشن, ادھر ہاتھ بنے تو ٹینشن, ادھر کھڑے تو ٹینشن, ادھر بیٹھے تو ٹینشن, ہکالا جا رہا ہے, ہکالا جا رہا ہے. ارے بھائی کیوں ہکال رہے ہیں آپ؟ جب مسجد نبوی شریف میں کوئی بیٹھتا ہے, انہیں وہاں بیٹھنا چاہتا ہے, وہاں بیٹھنے دیجیے, اختیار ہے. ہاں, بیٹھنے کے بعد اگر کوئی آپ کے خلاف بات کر رہا ہے آپ پکڑیے, بیٹھنے کے بعد اگر وہ اپنے نبی پر درود پڑھ رہا ہے پڑھنے دیجیے, بیٹھنے کے بعد وہ صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہے پڑھنے دیجیے, اس میں کیا بری بات ہے؟ ہر ایک کو اپنے عقیدے کے مطابق کام کرنے کی اجازت ہے, کرنے دیں, دل بڑا رکھے. اسلام وسعت کا نام ہے, اسلام تنگ دلی, تنگ نظری, چلر بنے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام ایک بہت بڑی وسعت ہے, اسلام کے اندر جامعیت ہے, اسلام کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے کلیجہ ہے جو ساروں کو اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میری اس گزارش کو, میری اس ریکویسٹ کو مسٹر انجنی کمار, کمشنر آف پولیس بھی ضرور غور کریں گے, انڈین ایمبیسی بھی اس کو ضرور غور کرے گی, سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ بھی میری اس بات کو, میری اس گفتگو کو جو ہے ضرور توجہ دے گی, اس کے اوپر غور کریں گی, اس کو سوچیں گی, اور پھر اس کے بعد سعودی گورنمنٹ اور سعودی ایمبیسی بھی اس کو بہت ڈارک لے گی. اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ہے آپ نظر انداز والی کیفیت اختیار نہیں کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس پریس کانفرنس کو انشاءاللہ تعالی قبولیت کا درجہ دیں گے. مولانا اس کو چھوڑ کے اس آپ کی کچھ سپیچز کو جو ہے نا توڑ مٹوڑ کر پیجوں پہ ڈال کے جو ہے نا اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا بولنا ہے؟ میں اسی لیے میں کمشنر آف پولیس سے میں انشاءاللہ تعالی میں خود بھی ملاقات کروں گا, اور میں جتنے میرے جو ہے سائبر کرائم ہیں, جتنے ہمارے جو ہے اس محکومے ہیں جس کے اوپر تعلق, دیکھیے مناظرہ کرنے کی اجازت سب کو ہے. میں مناظرے سے میں کبھی رکا نہ, میں کبھی رکنے والا ہوں, نہ کبھی روکوں گا. آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں سنی وہابی, نو پرابلم, میں تیار ہوں. اہل حدیث سنی, میں تیار ہوں. آپ شیعہ سنی, میں تیار ہوں. لیکن آپ اگر توڑ متوڑ کر کے ویڈیوز کو وہ کرتے ہیں, یہ تو آپ کے انتہائی ذلیل انسان ہونے کی علامت ہے, یہ آپ کے چلر ہونے کی علامت ہے, یہ آپ کے جو ہے بدبخت, بد نصیب, شریر النفس ہونے کی علامت ہے, کیونکہ آپ کسی کی ویڈیو کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. اس پر بھی میں ہماری تلنگانہ کی سائبر سیل سے اور بالخصوص کمشنر آف پولیس سے میں گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کو آپ جو ہے نوٹ لیں, کیونکہ یہ اچھی حرکت نہیں ہے. ایک شخص آپ کے حیدرآباد کا ایک عالم دین ہے جس کو ہالینڈ میں, جرمنی میں, بیلجیم میں اور دبئی میں, سعودی عربیہ میں جب لوگ اس کو جو ہے بلا بلا کر, فیجی میں, آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں جس کو بلا بلا کر لوگ بیانات سنتے ہیں, اور جب آپ کے ایک سیلیبریٹی پرسن کے لیے, آپ کے ایک جو ہے اچھے عالم دین کے لیے آپ کے پاس سے, حیدرآباد سے, تلنگانہ سے ایک اچھا میسج جانا چاہیے. اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو آپ اپنی بات پیش کریں, مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اور میں اپنے تعلق سے بھی ایک بات بتا دوں کہ میں جب بھی بیان کرتا ہوں, میرے کم و بیش قریب 10,000 ویڈیوز میرے یوٹیوب پر اپلوڈ ہے, اور آپ دیکھ لیں میں نے کبھی آج تک کسی پرسنالٹی کو جو ہے میں نے مدعا بنا کر گفتگو نہیں کی. میں نے کبھی کسی عالم کا نام لے کر کبھی میں نے آج تک تقریر نہیں کی. میری کسی بھی تقریر میں آپ نہیں بتا سکتے ہیں مولانا نے فلاں جماعت کے عالم کو برا کہا, فلاں جماعت کے مولانا کو برا کہا. نہیں, میں جب بھی برا کہتا ہوں بدعقیدگی کو برا کہتا ہوں. میرا اختلاف رسول اللہ کی گستاخی سے ہے, میرا اختلاف اولیاء اللہ کی دشمنی سے ہے, میرا اختلاف اہل بیت کے خلاف غداری سے ہے. میرا شخصیت سے اختلاف نہیں ہے, میرا عقیدے, بدعقیدگی سے میرا اختلاف ہے. بدعقیدگی سے اختلاف کرنا یہ ایک مومن کے لیے جائز ہے,
जरूरी है, बदअकीदगी से आप इख्तिलाफ करिए, मगर आप पर्सनल इख्तिलाफ कर रहे हैं, झूठा प्रोपोगंडा कर रहे हैं। अभी अभी मुझे मालूम हुआ है, रियाद से मुझे कॉल आया है, रियाद में एक नालायक बदबख्त था जिसकी इंशाअल्लाह ताला हम पूरी जो है इसकी कार्रवाई करेंगे, उसने अब यह वीडियो वायरल किया है कि अहमद नक्शबंदी साहब वक्त से पहले भाग गए हैं। आप कितना झूठ बोलेंगे, कितने कज्जाबी चाले करेंगे, कितनी जलालत करेंगे आप, कितनी शरारत करेंगे आप। अरे इस शरारत से तो यजीद भी पीछे होगा, तुम तो यजीद को भी पीछे छोड़ दिए शरारत में, बदमाशी में। हम बराबर यहां से 5 अक्टूबर को हमारी फ्लाइट थी, 15 दिन का हमारा टूर था, 19 अक्टूबर को हमारी वापसी हो। मैं कोई अकेला न्याया बैग पकड़ लेके, मेरे साथ तकरीबन पूरी फ्लाइट में करीब 250-300 आदमी मेरे साथ आए हैं जिनका पूरा टूर कंप्लीट हुआ है। आप जलालत है आपकी, कितनी झूठ बोलेंगे आप, कितने बड़े कज्जाब हैं आप। यही तो मैं इनसे कहता हूं, मैं और बिलखुसूस सारी आवाम को भी यह बताना चाहता हूं, देखो मैं आपको बार बार पूरी मुसलमानियत को मैं समझा रहा हूं कि ये कज्जाब हैं, ये झूठे हैं, और इसी झूठ से 1400 साल से ये इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अभी भी ये झूठ की वजह से इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उलमा के साथ दुश्मनी शरारत कर रहे हैं। अवामुन्नास इनके झूठ में, इनके फरेब में, इनकी मक्कारियों, इनकी शरारतों में ना फंसे, अपने उलमा का साथ दें, उलमा के साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर इस्लाम को अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें।